اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ ارشاد فرمایا اور پھر اس دعوے کے اوپر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل پیش فرمائے۔ آیت الکرسی کا دعویٰ یہ حقیقتاً کلمہ توحید کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اسی لیے یہ دعویٰ بلند تر ہے اور عظیم ترین ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے پڑھنے سے کافر اور مشرک دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے پڑھ لینے کی وجہ سے کفر و شرک کا زنگ دل سے اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہی وہ کلمہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ یہ جو پوری کائنات سجائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ کے منوانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کی تخلیق نہیں فرمائی مگر کس لیے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو اپنا معبود سمجھے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، اپنا حاجت روا مشکل کشا اسی اکیلے اللہ کو سمجھے۔ کچھ لوگوں نے ایک موضوع اور من گھڑ حدیث کو اپنے عقیدے کا سہارا بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتے تو اس کائنات کو بھی اللہ رب العزت پیدا نہ فرماتے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بناتے تو اس کائنات کو بھی تخلیق نہ فرماتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بناتے تو اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بناتے تو اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتے۔ غرض ہے کہ ہر باطل عقیدے والے نے اپنے اپنے بزرگ اور اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ خیال بنا رکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اس کائنات کو بھی اللہ رب العزت نہ بناتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کا نظام یہ نہ کسی پیغمبر کے لیے بنایا گیا ہے اور نہ کسی پیر کے لیے بنایا گیا، یہ نہ کسی امام کے لیے بنایا گیا، نہ کسی صحابی کے لیے بنایا گیا، بلکہ یہ کائنات اور دنیا کا مکمل نظام صرف اور صرف بنایا گیا ہے تو اس لیے کہ لوگ اللہ کی معبودیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کریں۔ اسی حقیقت کی طرف تو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کی تخلیق فرمائی، اس لیے ان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کو اپنا معبود سمجھے، اللہ رب العزت کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھے۔ باعث تخلیق کائنات یہی کلمہ توحید ہے جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں مگر تو ہی ہے۔ باعث نجات انسانیت بھی یہی کلمہ توحید ہے۔ جس شخص نے ابد الآباد دوزخ کے اندر رہنا ہے، دوزخ کا سزاوار ہونا ہے، تو اس کی وجہ بھی اسی کلمے کا انکار ہے
اور جو خوش نصیب شخص ابد الآباد جنت کا مستحق بنے گا تو اس کی وجہ بھی یہی کلمہ توحید ہے، اس کا اقرار ہے۔ ہاں، یہی کلمہ توحید دنیا کی بھی بنیاد ہے اور دین کی اصل بھی یہی کلمہ توحید ہے۔ دین کی بنیاد اگر کھڑی ہے تو اسی کلمہ توحید کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر یہ کلمہ توحید نہیں ہے تو دل کے اندر اس دین کی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد کھوکھلی ہوگی، بنیاد ہلکی ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی تو آپ اس بنیاد کے اوپر کوئی اور عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ دین کی عمارت جو کھڑی ہوگی اسی کلمہ توحید کے اوپر کھڑی ہوگی۔ آیت الکرسی کا یہ دعویٰ، کلمہ توحید، اتنا عظیم المرتبت، اتنا اہم دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی اور اس میں اپنی مخلوق بسائی، پھر اس مخلوق نے جب راہ ہدایت سے منہ موڑا اور گمراہی سے رشتہ جوڑا تو اس گمراہ راہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ یہ سنہری سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی ابتدا مسجود ملائکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس خوبصورت مالا کا آخری موتی سید البشر، رحمت کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور غرض بھی یہی کلمہ توحید تھا۔ تمام پیغمبروں کا اعلان بھی ایک تھا، ان کا بیان بھی ایک تھا، ان کا وعظ بھی ایک تھا، ان کی تقریر کا عنوان بھی ایک تھا، ان انبیاء کا پیغام بھی ایک تھا، ان کا پروگرام بھی ایک تھا، اور وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی کلمے کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے ان محبوب رسولوں نے دن رات ایک کر دیے، دکھ جھیل کر، ظلم و ستم کی چکی میں پس کر، گالیاں برداشت کر کے، تانے سن کر، کانٹوں پر چل کر، خاک اور خون کو تڑپ کر، زخم سہ کر، یہ سارے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ کیوں برداشت کی؟ اسی کلمہ توحید کی خاطر، کہ ہم نے اس کلمہ توحید کو نہیں چھوڑنا، اس کلمہ توحید کی تبلیغ کے اندر ذرا برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ اس کلمے کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے؟ یہ کلمہ اللہ کی نگاہ میں اتنا اہمیت کا حامل آیا کیوں ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیار انبیاء کرام سے ہے۔ ان کا براہ راست اللہ سے تعلق ہوا کرتا ہے، وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام بر بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اور محبوب کو اگر کوئی تکلیف، کوئی دکھ پہنچے تو وہ برداشت تو نہیں کر سکتا انسان، مگر اللہ کے پیغمبر جب اعلان توحید کرتے ہیں تو قوم کے لوگ ان کو مارتے ہیں، ان کے رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالتے ہیں، آڑوں کے نیچے ان کو چیرتے ہیں،
पत्थरों की बारिश कर देते हैं, वतन से बेवतन कर देते हैं, खाक और खून में तरफा देते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे महबूब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज्यादा प्यार और महबूब ने मुझे आप ही है, लेकिन जिस मसले जिस कलमे के बयान के सबब आपको ये तकालीफ पहुंच रही है, आपके ऊपर ये आजमाइशें आ रही है, वो कलमा वो मसला मुझे आपसे भी ज्यादा महबूब है, इसीलिए कट जाए, लेकिन इस कलमे की जिम्मेदारी के अंदर, इस कलमे की तबलीग के अंदर जरा बराबर भी कमी और कोताही नहीं आनी चाहिए। इस बात से आप इस कलमे की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कायनात में सबसे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह को, वो अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं, हम कलाम हुआ करते हैं। अपने महबूब की तकलीफ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जब इस कलमा तौहीद को बयान करते हैं तो तकलीफें आती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐलान है अकेले अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। तो मेरे अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मेरे महबूब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बड़े महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब आप ही है, लेकिन इस कलमे की मोहब्बत आपसे भी ज्यादा है, लिहाजा इस कलमे की तबलीग के अंदर जरा बराबर भी कमी और कोताही नहीं आनी चाहिए। तमाम अंबिया की दावत का मरकज यही कलमा था जो आयतुल कुर्सी का दावा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत के अंदर अपना एक पैगाम्बर बनाकर भेजा है, एक रसूल मबऊस फरमाया है, उनके जरिए अपना पैगाम मखलूक तक पहुंचाया है। उन तमाम अंबिया की दावत एक थी, उनका पैगाम एक था, उनका वाद एक था, उनकी तकरीर एक थी, उनका कौम के सामने ऐलान एक था, बयान एक था। वो क्या था कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, अपनी जमीन झुकानी है तो अकेले अल्लाह के सामने झुकानी है, दस्ते सवाल दलाज होना है तो अकेले अल्लाह के सामने होना है, अपनी झोली फैलानी है तो अकेले अल्लाह के सामने फैलानी है। क्यों? क्योंकि अनिअबुदुल्लाह, तुम्हें अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुमने अकेले अल्लाह की इबादत करनी है, वज्तनिबुत तागूत, और अपने आप को तागूत से बचाना है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर एक पैगाम्बर भेजा है, रसूल भेजा है, नबी भेजा है, वो आकर एक पैगाम लोगों को सुनाते हैं। वो पैगाम क्या है कि तुमने अकेले अल्लाह की इबादत करनी है, वज्तनिबुत तागूत, और अपने आप को तागूत से बचाना है। अब तागूत किसे कहते हैं? तागूत कहते हैं जिससे बचने की अंबिया इकराम ने अपनी अपनी कौम को तबलीग फरमाई है। अक्सर मुफस्सिरीन और आइम्मा-ए दीन ने तागूत से मुराद हर वो चीज ली है कि जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत और परस्तिश की जाए। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह से मनक़ूल है रूहुल मानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 13 के अंदर वो इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं अत्तागूत कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, तागूत हर वो चीज है कि जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जा सके। लिहाजा अपने आप को इस तागूत से बचाना है। और कई मुफस्सिरीन इकराम और उलमाए इकराम की राय यह है कि तागूत से मुराद शैतान है। अगर उनकी इस तफसीर को मुराद लिया जाए तो इससे मुराद इस आयत का मतलब यह होगा कि हर पैगंबर हर रसूल की दावत एक थी। वो दावत और पैगाम ये था कि अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि तुम अकेले अल्लाह की इबादत करो और अपने आप को शैतान से बचाओ, उससे बचो। इससे मालूम होता है कि दुनिया में या तो अकेले अल्लाह की इबादत होती है या फिर उसके मुकाबले में शैतान की इबादत होती है। और इसकी इस मुफस्सिरीन इकराम की इस जुमले की तायीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर आयत मुबारक नाज़िल फरमाई।
سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت مشرکین اور کفار سے فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں، اے شرک و کفر کی وادیوں کے اندر بھٹکنے والے مجرموں، وامتازوا اليوم، آج کے دن مسلمانوں سے جدا ہو جاؤ، آج جدائی کا دن ہے، حق جدا ہوگا، باطل جدا ہو جائے گا، مسلمان جدا ہوں گے، مشرک جدا ہو جائیں گے، مومن جدا ہوں گے اور کافر جدا ہو جائیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مشرکو، اے کافرو، آج جدا ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، کیوں؟ اور میرے سوال کا جواب دو، الم عہد الیکم، کیا میں اللہ نے تمہیں حکم نہیں تھا دیا؟ کیا حکم نہیں دیا؟ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچایا، آسمان سے کتابوں کو نازل کر کے اپنا پیغام، اپنا حکم تم تک پہنچایا۔ کیا حکم تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ طاغوت سے مراد شیطان سے بچنا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں تھا دیا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ان کو جنت سے نکالنے کا سبب بھی یہی شیطان بنا تھا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میں اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہی سیدھا رستہ ہے میری عبادت والا۔ میں نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں اور واز فرما رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے رب کی نافرمانی سے منہ گردانی نہ کرنا، بلکہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ حالانکہ جب آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی باپ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا والد یہ شیطان کی عبادت نہیں تھا کرتا، وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی ہی عبادت ہے۔ دو طرح کے بندے ہوا کرتے ہیں، کچھ ہے رحمان کے بندے تو کچھ ہے شیطان کے بندے۔ رحمان کے بندے وہی ہوں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، شیطان کے بندے وہ ہوں گے جو اس کی بات مان کر اس کے کہی ہوئی لوگوں کی عبادت کریں گے، قبروں میں جا کر عبادت کریں گے، ان کے سامنے نظریں جھکائیں گے، پیشانیاں جھکائیں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، آگ کی عبادت کریں گے، ستاروں کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سراسر شیطان کی عبادت ہے۔ لوگ جو پیر اور بزرگ کی عبادت کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کی عبادت نہیں بلکہ وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ یہی وہ مردود شیطان ہے کہ جس نے لوگوں کو اکیلے اللہ کی عبادت کی راہ سے بھٹکا کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف لگایا ہے۔ یہی وہ مردود شیطان ہے جو انسانی شکلوں میں آ کر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو شرک کے رستے پر چلاتا ہے۔ یہی وہ شیطان ہے جو شرارت اور تکلیف خود پہنچاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، اس کی بات کو مان لو تو تمہیں آرام آ جائے گا۔ جن بزرگوں کو پکارا جاتا ہے ان کی قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر نیازیں دی جاتی ہے، قیامت کے دن یہ سارے بزرگ ان کے کرتوتوں سے سراسر انکار کر دیں گے اور کیا کہیں گے؟ قسم اٹھا کر کہیں گے ان کلنا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، جن کی آج اس دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے
کل قیامت کے دن اللہ کو گواہ بنا کر وہ قسم اٹھا کر کہیں گے ان قلنا عن عبادتکم لغافلین کہ اللہ تو گواہ ہے ہمیں ان کی عبادت کے بارے میں ذرا برابر بھی خبر نہیں تھی۔ جب ہمارا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، موت ہمارے اوپر آ گئی، ہماری آخری سانس ختم ہو گئی، ہمارا اس کائنات کے اوپر سے لقمہ بانی ختم ہو گیا، تو اس کائنات کے اندر بعد میں کیا کیا ہوا ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ان قلنا عن عبادتکم لغافل، ہم تو ان کی عبادت سے غافل اور بے خبر تھے، ہمیں تو بڑا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس طرح ہماری بات کر رہے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ غَافِلِينَ کہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندے انبیاء و اولیاء جن کی قبروں پر یہ شرکیہ افعال کیا کرتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، جن کو اس عقیدے سے پکارا کرتے تھے کہ یہ ہماری پکار سنتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاء، وہ کہیں گے ہمیں تو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تو گواہ ہے ہمیں اس کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، لوگ آپ کو مارتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ساحر، مجنون، شاعر کہتے ہیں، آپ اپنے اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے ہیں تو مشرکین آپ کو گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، مشرکین آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پتھروں کی بارش کرتے ہیں، بدن خون سے رنگین ہو جاتا ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، نالین مبارک کوئی آپ کا نام بگاڑتا ہے، بجائے محمد کے نعوذ باللہ مزمم کہتا ہے، صحابی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے سر مبارک کے اوپر گندگی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تو مخالفین ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن میرے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ان حالات سے پریشان نہیں ہونا، آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ اور اعلان یہ صرف آپ نہیں کر رہے بلکہ آپ سے قبل میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ پیغام، یہ کلمہ توحید، یہ فریضہ صرف آپ نہیں ادا کر رہے، آپ سے قبل جتنے انبیاء آئے ان کا بھی یہی اعلان تھا لا الہ الا انا فاعبدون کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے ان تکالیف سے غمگین نہیں ہونا، یہ تکالیف صرف آپ کے اوپر نہیں بلکہ آپ سے قبل جتنے انبیاء آئے ان کے اوپر بھی تکالیف آئی تھی۔ شرک و کفر کے خلاف کمر بستہ رہنا ہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہی تمام انبیاء کی بعثت غرض و غایت اور مقصود تھا۔ کبھی آپ نے کلمہ طیبہ کی ترتیب کے اوپر غور و فکر کیا ہے کہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت
یہ کلمہ توحید ہے. اس کلمہ توحید کی ترتیب کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اس کلمہ توحید کا آغاز ہوتا ہے نفی سے، انکار سے، نفی والے رویے سے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ، کوئی نہیں ہے. منفی جملہ ارشاد فرمایا، اس میں پہلے نفی ہے لا الہ، کوئی نہیں، پھر الا اللہ، توحید کا اس بات کیا گیا کہ کوئی نہیں مگر اللہ. یعنی صرف اپنی الوہیت اور اپنی معبودیت کی اللہ نے دعوت نہیں دی کہ مجھے الہ مانو، مجھے معبود مانو، مجھے مسجود مانو، بلکہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ، میری الوہیت، میری معبودیت کو تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا تمہیں کہ زمین و آسمان میں، اس پوری کائنات کے اندر، چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے. لا الہ، چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی الہ بننے کے لائق نہیں. کوئی ولی ہو الہ بننے کے لائق نہیں، کوئی پیر ہے الہ بننے کے لائق نہیں، کوئی زندہ ہے الہ بننے کے لائق نہیں، کوئی مردہ ہے الہ بننے کے لائق نہیں، کوئی امام ہے الہ بننے کے لائق نہیں، کوئی پیغمبر اور رسول ہے الہ بننے کے لائق نہیں. جب غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کا اقرار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا جب نفی کا اقرار کر چکو تو اب کہو الا اللہ، کہ الہ اور معبود فقط صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں. کلمے میں پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی برتن میں کوئی صاف اور پاکیزہ چیز اگر ڈالنی ہو تو اس برتن کو پہلے خوب صاف کیا جاتا ہے. جب برتن صاف اور ستھرا ہو جائے تو پھر پاک اور ستھری چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے. ورنہ اگر برتن گندا اور ناپاک ہو تو اس ناپاک برتن میں پاک شے اگر ڈال دی جائے تو وہ پاک شے بھی ناپاک ہو جاتی ہے. دل کے برتن میں اللہ کی توحید داخل کرنا تھی تو پہلے دل والے برتن کو لا الہ کے صابن سے خوب صاف کیا اللہ نے، تاکہ کفر و شرک کی غلاظت اور گندگی صاف ہو جائے. غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کے عقیدے کو دل سے نکالا، کھرچ کر نکالا، صاف کیا. جب دل والا برتن لا الہ کے مانجے سے، مارنے سے خوب صاف ستھرا ہو گیا تو پھر الا اللہ کا اقرار کر کے اس صاف ستھرے دل والے برتن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید خداوندی ڈال دی کہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ کے، کوئی نہیں اللہ کے سوا کے علاوہ. انبیاء کرام کی جو تبلیغ کا جو انداز تھا وہ بھی یہی تھا کہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. کہ آج کل کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کو ہلکا رکھیے، آپ یہ کہیے کہ اللہ ایک ہے، توحید اس طرح بیان کرو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس توحید کا اقرار کرنے والا تو ابو جہل بھی تھا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ مشرکین سے بھی سوال کریں گے کہ اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، آسمان و زمین کے اندر رزق دینے والی ذات کون سی ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. اس طرح کی توحید تو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے اور یا کو بھی لیکن ساتھ وہ پکارتے تھے، انہیں بھی حاجت روا سمجھتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا الہ، پہلے نفی کا جملہ ارشاد فرمایا. چاہے کوئی ولی ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، امام ہے، کوئی بھی ہے،
کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اللہ کے سوا اولاد دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپنے اس عقیدے کے اندر اس طرح مضبوطی سے قائم رکھو کہ یا تو ایک طرف ہو جاؤ یا دوسری طرف ہو جاؤ، یا تو پکے مومن بن جاؤ، موحد بن جاؤ، یا اس دائرے اسلام کے اندر سے نکل جاؤ۔ اور جو لوگ بیچ کے اندر کشمکش کے اندر رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، بلکہ درمیانی چال چلنے والے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن ہو تو ابو بکر کی طرح ہو، بندہ مشرک ہو کافر ہو تو ابو جہل کی طرح ہو۔ یہ مذہب اور دین کے معاملے کے اندر درمیانی چال انسانیت نہیں ہوا کرتی کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اگر مومن بننا ہے تو ابو بکر کی طرح بنو، اگر کافر بننا ہے تو ابو جہل کی طرح بنو کہ گردن بھی کٹ گئی تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو معبود نہیں مانوں گا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ آیت الکرسی جو پچھلے گزشتہ 2 جمعہ المبارک سے میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک دعویٰ پیش کیا اور اس دعوے کو منوانے کے لیے اللہ نے 7 عقلی دلائل پیش کیے۔ یہ 7 عقلی دلائل کیوں پیش کیے؟ کیونکہ یہ دعویٰ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے، یہ بڑا اہم ترین اور بڑا ہی اہمیت کے حامل بڑا عظیم المرتبت دعویٰ ہے۔ یہ وہی اعلان ہے اور پیغام ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء اپنی اپنی قوم کو ایک ہی مسئلہ ایک ہی کلمے کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، جس میں پہلے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور بعد میں اللہ رب العزت کے اکیلے الہ ہونے کا اس بات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے چند اولو العزم پیغمبر کا الگ الگ ذکر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے کس طرح اپنی قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ یعنی دعوت توحید پیش کی۔ سب سے پہلے پیغمبر جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے آ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مان لو، کیونکہ اللہ کو مان لینے کے اندر تمہاری دنیا کی کامیابی بھی پوشیدہ ہے اور آخرت کی کامیابی بھی پوشیدہ ہے۔ ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تمام لوگ فطرت توحید پر تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور پکار کی جاتی تھی، فقط الوہیت تھی تو صرف اور صرف اللہ کی اور کسی کی نہ تھی۔ ماتھا دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی آستانہ تھا، وہ آستانہ تھا اللہ کا، شرک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ابلیس ابھی تک اپنی کوشش میں ناکام تھا، نامراد ہو چکا تھا، شرک کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، شیطان اپنی چال کے اندر لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے سے قبل ان کے زمانے کے اندر 5 بڑے ہی اولو العزم بزرگ تھے جن کا نام تھا ود، سواق، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب وہ بزرگ ایک ایک کر کے اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے تو مدت مدید کے بعد عرصہ دراز کے بعد ابلیس کو ایک موقع ملا، اس نے کمال عیاری کے ساتھ مکاری کے ساتھ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے اس موقع سے خواب کامیاب بھی ہوا۔ حضرت شیخ علیہ السلام کی اولاد کے اندر یہ 5 بزرگ آتے ہیں، ود، سواق، یغوث، یعوق اور نصر۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ان 500 بزرگوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، 29واں سپارہ ہے اور 5ویں سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان 500 بزرگوں کا نام لے کر ان کا ذکر ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بڑے ہی پارسا بزرگ تھے، زاہد اور عابد تھے، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے،
لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی کہ مومن اس طرح بنو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ وہ خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہ 5-6 بزرگ ایک ایک کر کے اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے، لوگوں کی نگاہ سے وہ اوجھل ہو گئے، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، تو شیطان ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا، منہ لٹکائے ہوئے آیا اور کہنے لگا میں بھی ان بزرگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اب وہ تو ہم ساری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک عجیب و غریب تجویز آئی ہے، اگر ہم اس بات کے اوپر عمل کریں تو ہمارے غموں کا کافی حد تک مداوع ہو سکتا ہے اور دنیا اور اخروی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بزرگ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے دلوں کو راحت اور چین بھی حاصل ہوگا۔ اجڑے ہوئے عوام جو پریشان تھی ان کو اس بزرگ کی صورت میں مسیحا نظر آ گیا۔ انہوں نے بے قراری سے تجویز کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے کہ آیا وہ تجویز کیا ہے؟ ابلیس کہنے لگا یہ 5 بزرگ جو اللہ کے محبوب تھے، محبوب خدا تھے، اللہ کو بھی ان سے بہت پیار تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں موڑتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مزار بنا دیتے ہیں، ہم ان کے مزاروں میں جائیں گے، ان کے سامنے سجدے کریں گے، اپنے ماتھے دیکھیں گے تو یہ بزرگ بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ابلیس کافی حد تک اپنے اس چال کے اندر کامیاب ہو گیا، لوگوں کو شرک کی پہلی سیڑھی کے اوپر اس نے کھڑا کر دیا، لوگوں نے ان کے مزار بنا دیے، لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جو زمانہ گزرتا گیا، پہلے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کے مزاروں پر جا کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، عرصہ دراز ہوتا گیا، لوگوں نے آہستہ آہستہ انہی کی عبادت شروع کر دی۔ شرک کی ابتدا ہوتی ہے تو قبروں سے ہی، شیطان نے ابتدا کی تو قبروں سے کی۔ اللہ رب العزت نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے، آ کر ارشاد فرمایا یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت تم نے نہیں کرنی۔ یہ جو قبروں میں جا کر مانگتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی ابدی لعنت ہے یہود و نصارہ کے اوپر۔ کیوں ابدی لعنت ہے؟ کیونکہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مزار بنا لیا ہے، مساجد بنا لیا ہے، عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنی جھولیاں جھکاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر اپنے دستے دراز سوال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی ابد الاباد لعنت ہے یہود و نصارہ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مزار بنا لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بار بار دعا کیا کرتے تھے، رو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ اللہ رب العزت میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر پر آ کر لوگ میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، میری قبر پہ آ کر لوگ میرے سامنے جھولیاں نہ پھیلائیں بلکہ اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلائیں۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سراسر شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جتنے کم و بیش انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے آ کر یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے شرک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تیق الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ تعالی، کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی
کہ جب ان کی قوم کے اندر سے کوئی نیک بندہ، کوئی صالح بندہ اس دنیا فانی سے پردہ ہو جاتا، اس کا تعلق اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، تو پہلے کے لوگ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے، مزار بنا لیا کرتے تھے، اور پھر جا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ انہی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کا پہلی اقوام کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں کو اور نیک لوگوں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو اپنے چال کے اندر پھنسایا کہ تم نے ود، سواق، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرنی ہے، تم ان کی مزاروں پہ جاؤ گے، جب یہ زندہ تھے ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آیا کرتی تھی، جب تم ان کی مزاروں پہ جاؤ گے تو وہاں پر جا کر بھی تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ جب شیطان اپنے اس چال کے اندر کامیاب ہو گیا تو رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کے خلاف عملی جہاد کرنے کے لیے بھیجا، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، پھر ان کی توحید والی لبریز آواز کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ما یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے جو دو جز تھے، اللہ کی عبادت کی دعوت اور غیر اللہ کی معبود اور الہ ہونے کی نفی، اور یہی مقصد کلمہ توحید کا ہے جو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلے اللہ رب العزت نے نفی کا جملہ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے، لا الہ کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے سیرے سے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی، چاہے کوئی پیر ہے، فقیر ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، رسول ہے، ولی ہے، غوث عالم ہے، کچھ بھی ہے، کوئی سیرے سے نہیں معبود الا اللہ، اگر ہے تو صرف اور صرف اکیلے اللہ کی ذات اور کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خلوت و جلوت میں، بازاروں میں، چوراہوں میں ایک ایک کو جمع کر کے دن رات میں، تاریکیوں میں، اجالوں میں اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اکیلے اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال، 1 سال 2 سال نہیں، 1 صدی 2 صدی نہیں، بلکہ 950 سال اس پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے مشرکین کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا، اور اس کائنات کے اندر پھر سے ایک دفعہ صرف توحید کا بول بالا ہو گیا۔ توحید ہی توحید تھی، مسلمان ہی مسلمان تھے، لیکن کچھ مدت کے بعد ابلیس نے پھر اپنا داؤ آزمایا۔ قوم ہود اس کے اندر آئے، لوگوں کو اپنی چال کے اندر پھنسایا کہ لوگ ان 500 بزرگوں کی عبادت کرتے، لیکن ساتھ 3 اور لوگوں کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ جب لوگ پھر سے شرک کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 19ویں سپارے کے اندر 4 رکوع کی ابتدا والی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 پیغمبروں کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ہود علیہ السلام، پھر سیدنا صالح علیہ السلام، اور پھر سیدنا شعیب علیہ السلام، کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے پاس آئے، آ کر اعلان فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کہ اکیلے اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ ان کی توحید کا آغاز نفی سے ہوا، لا الہ،
کوئی نہیں سرے سے الا اللہ اللہ کے سوا، خالق کوئی نہیں اللہ کے سوا، مالک کوئی نہیں اللہ کے سوا، رازق کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ قوم کے سرداروں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کا جواب اس طرح دیا، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ اے ہود کیا تمہاری مرضی و تمنا یہ ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ قوم کے سرداروں کے اس پیغام سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ایک تیز ہوا کے ذریعے ان تمام مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے مکان مٹی کے ڈھیر بن گئے، ان کے حالات کو بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اس زمین پر پھر سے صرف اور صرف مسلمان اور مؤمنین باقی رہ گئے، مشرکین ہلاک ہو گئے، ایک دفعہ پھر زمین شرک و کفر سے پاک ہو گئی، شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، اسے مایوسی ہوئی، اس کی محنت ساری کی ساری رائگاں چلی گئی، لیکن وہ اس کھوج میں رہا کہ اولاد آدم پھر سے شرک کے اندر گرفتار ہوگی۔ قوم سمود آتی ہے، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھایا، یہ ساری قوموں کو اللہ رب العزت نے باعث عبرت بنایا کہ ان کے حالات دیکھو اور دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قوم سمود آئی، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن قوم نے جب سرے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر ایک اور اولو العزم پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ان چاروں کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اکٹھا تذکرہ فرمایا۔ ان کی قوم ایک درخت کی عبادت کیا کرتی تھی، سیدنا شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا کہ آپ نے ان کو ان کی اس درخت کی عبادت سے روکنا ہے اور ان سے کہنا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم نے اکیلے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ قوم کے سرداروں نے، چودھریوں نے جواب میں کہا، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ شعیب کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کی عبادت اور پرستی چھوڑ دیں جن کی ہمارے ماں باپ، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے بڑوں کا مذہب ترک کر دیں؟ جا ہم تیری بات نہیں مانتے، تیری باتوں میں ہم نہیں آتے، ہم تیرے کہنے پر اپنے باپ دادا کے مذہب اور دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی تقریر، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ان کی دعوت کا مضمون، ان کی دعوت کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سرے سے کوئی نہیں ہے، اور کلمہ توحید اور آیت الکرسی کا جو دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی نہیں مگر اللہ کے سوا۔ اس آیت ان چاروں انبیاء کے واقعہ سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر تین طبقوں کی اصلاح ہو جائے، ان تینوں آیات کے اندر، ان چاروں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تین طبقوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ ایک علماء، دوسرے پیر اور تیسرے ہیں سردار۔ ان تین طبقوں کی اصلاح کے اوپر اللہ رب العزت بہت زور دیتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پورا معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔ علماء اگر صحیح ہو تو ان کے مقتدی خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں، پیر اگر صحیح ہو، اس کا عقیدہ درست ہو تو ان کے مرید خود بخود درست ہو جاتے ہیں، اور سردار اگر اپنے آپ کو درست رکھے تو اس کی رعایا بھی اس کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو درست کر لیا کرتی ہے۔
اللہ رب العزت نے ان تین طبقوں کی اصلاح کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ ان چاروں انبیاء کرام کے واقعات سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، تمام انبیاء کا پیغام، تمام انبیاء کا وعظ، تمام انبیاء کی تقریر، ان کا بیانیہ صرف اور صرف ایک تھا۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ آیت الکرسی، اس کا دعویٰ یہ بڑا ہی اہم ترین دعویٰ ہے۔ اس آیت الکرسی کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 7 عقلی دلائل پیش کیے۔ کیوں دلائل پیش کیے؟ کیوں اتنا زور دیا اس دلائل کو، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ دعویٰ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے۔ اس دعوے کے اوپر انسان کی دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چاہے وہ کوئی پیر ہے، فقیر ہے، بزرگ ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، کوئی بھی ہے، کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اندر، سوائے اللہ کے کوئی الہ اور معبود نہیں۔ اور کلمہ توحید کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے نفی سے کیا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، چاہے کوئی پیر ہے، فقیر ہے، چاہے کوئی عالم ہے یا مفتی ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ پھر اس بات والا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا انسان کی جبین اگر جھکنی چاہیے تو اکیلے اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، انسان کی جھولی پھیلنی چاہیے تو اکیلے اللہ کے سامنے پھیلنی چاہیے، انسان کو اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے تو اکیلے اللہ کے سامنے پھیلانے چاہیے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے نہیں چاہیے۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت کا بیانیہ اور ان کی دعوت کا مرکز تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ان کا بیانیہ، ان کی تقریر یہی تھی کہ اکیلے اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس کائنات کے اندر چاہے جنات ہے یا انسان ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ذی روح شے ہے، اس ذی روح شے کو میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ لیعبدون، تاکہ وہ صرف اور صرف میں اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو کلمہ توحید جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اس کا بیانیہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔